انہی دنوں میں ہمارے علاقے کے قریب ایک نیا ہسپتال بنا تھا۔ وہاں غریبوں کا علاج فری میں ہوتا ہے، بلکہ علاج کے گھر سے کوئی جائے تو اسے کافی سہولیات ملتی ہیں۔ میں نے زندگی میں ایسا کبھی نہیں سنا۔ وہ ہسپتال ایک اچھے خاصے امیر بندے نے ہمارے علاقے میں تعمیر کروایا تھا، کیونکہ ارد گرد کچی بستیاں اور جھگیاں موجود تھیں، جس کی بدولت یہاں پر غریب لوگ زیادہ تھے۔ یہاں پر چونکہ کافی دور تک کوئی ڈسپنسری یا ہسپتال نہیں تھا، لوگوں کو دوسرے علاقے میں جا کر علاج کروانا پڑتا تھا۔ اسی لیے نہ جانے کس رحم دل شخص کے دل میں یہ خیال آیا اور اس نے یہاں پر ایک ہسپتال ہی تعمیر کروا دیا۔ سنا تھا کہ وہاں پر ہر وقت ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں اور ڈاکٹر مریضوں کے علاج پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ میں بہت حیران تھی۔ انہی دنوں میں میری بیٹی کو بدلتے ہوئے موسم نے جکڑ لیا اور وہ بیمار پڑ گئی۔ اپنی بیٹی کی طبیعت خرابی کی وجہ سے میرے ہاتھ پیر پھول جاتے تھے۔ اس سے پہلے تو میں محلے کے ہی ایک ڈسپنسر سے دوا لے آتی تھی، لیکن اب کی بار میں نے اسے ہسپتال لے جانے کا سوچا، کیونکہ جتنی اچھی شہرت میں نے اس ہسپتال کی اور ڈاکٹر کی سنی تھی، میرا خیال تھا کہ اسے وہی لے جانا چاہیے۔ اور یہاں پر آ کر تو میں حیران ہی رہ گئی۔ اتنا صاف ستھرا اور بڑا ہسپتال تھا، پھر وہاں پر سب کے سب بہت تعاون کرنے والے لوگ تھے۔ ڈاکٹر نے میری بیٹی کا چیک اپ کیا اور کہا کہ معمولی بخار اور نزلہ زکام ہے، میں دوا لکھ دیتا ہوں، یہ دوا آپ لے لیجئے گا، اور اس دوا کو خریدنے کے پیسے آپ کاؤنٹر سے جا کر لے لیجئے گا۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی اور کہنے لگی دوا خریدنے کے پیسے ہسپتال سے ملیں گے؟ تو وہ کہنے لگا، جی ہاں، اس ہسپتال میں جو بھی علاج کے گھر سے آتا ہے اسے علاج کے حساب سے اتنے ہی پیسے ملتے ہیں۔ میں بہت حیران ہوئی، کیونکہ ایسا تو پہلے کبھی دیکھا نہ سنا۔ میں نے یہی سوچا کہ ڈاکٹر ویسے ہی کہہ رہا ہے، بھلا دنیا میں ایسا کب ہوتا ہے؟ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں کاؤنٹر پر آئی اور اپنی بچی کی فائل دکھائی تو انہوں نے مجھے 1000 کے 2 نوٹ پکڑا دیے۔ میں حیران رہ گئی اور وہ نوٹ پکڑ کر کبھی میں اس لڑکی کا چہرہ دیکھتی اور کبھی ان نوٹوں کو دیکھتی۔ میری حیرت کے جواب میں وہ کہنے لگی، یہاں پر علاج کے نام پر پیسے ملتے ہیں تاکہ لوگ اپنا علاج کروانا نہ چھوڑیں، اسی لیے آپ کو بھی دوا کے لیے پیسے دیے گئے ہیں، صرف اور صرف اس وجہ سے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ارد گرد کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب غریب ہیں اور دہاڑی پر مزدور ہیں، ان کے لیے اپنی گزر بسر کرنا آسان نہیں، اور پھر کجا کہ وہ اتنے مہنگے مہنگے علاج کروا سکیں۔ اسی لیے ہمارے بڑے صاحب نے یہاں پر علاج کی مفت سہولت کے ساتھ دوا کے لیے پیسے دینے کا بھی کہا ہے۔ اس لڑکی کی باتوں سے میں بہت خوش ہوئی اور خوشی خوشی وہ پیسے پکڑ کر ہسپتال کے باہر بنے میڈیکل سٹور سے دوائی لی اور گھر چلی آئی۔ گھر آ کر میں نے اپنے شوہر کو بھی حیرت سے یہ بات بتائی تو وہ بھی بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، اچھا میں بھی کل اپنا چیک اپ کروانے جاتا ہوں، اس کا مطلب ہے پھر مجھے بھی پیسے ملیں گے۔ اس کی یہ بات سن کر میں جل کر راکھ ہو گئی، کیونکہ اس شخص کو ان پیسوں سے خرچ تھی جو علاج کے نام پر ملتے تھے۔ اسی طرح کے لوگ غریبوں کا حق مار دیتے ہیں اور پھر کسی کو بھی اس کا صحیح حق نہیں مل پاتا۔ خیر، میں نے اپنی بیٹی کو وہ دوا کھلائی تو ایک کی خوراک سے اسے کافی فرق پڑ گیا تھا اور وہ کہنے لگی، اماں اب تو میں کافی بہتر ہو گئی ہوں، دوسری خوراک کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں نے اسے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا 2 دن دوا کھا کے پھر چیک اپ کروانا ہے، اس لیے 2 دن کے بعد دوبارہ چلیں گے، ایسا نہ ہو کہ طبیعت دوبارہ بگڑ جائے۔ میری بیٹی بھی سمجھدار تھی، سمجھ گئی۔ میں نے اسے 2 دن دوا کھلائی اور تیسرے دن لے کر پھر وہاں چلی گئی۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا اور کہنے لگا، اب یہ بالکل ٹھیک ہے، اب مزید دوا کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بھی مطمئن ہو گئی اور پھر وہ مجھے کہنے لگا، کاؤنٹر پر جا کر چیک کروانے کے پیسے لے لیں۔ میں بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی، آج تو کوئی بھی دوا نہیں ہے تو پھر چیک کروانے کے پیسے کیوں؟ تو وہ کہنے لگا، آپ کو اس دن بھی بتایا تھا، ہم لوگوں میں علاج کی ضرورت کے لیے تعلیم کو فروغ دے رہے ہیں، اسی وجہ سے ان کو پیسے دیتے ہیں تاکہ لالچ میں آ کر وہ اپنے علاج پر توجہ ضرور دیں، ورنہ لوگ گھر بیٹھ کر ٹوٹکے آزماتے رہتے ہیں اور اسی طرح مر جاتے ہیں۔ میں ڈاکٹر کی بات سے اتفاق کرتی تھی، اسی لیے میں کاؤنٹر پر جب آئی تو وہاں پر موجود لڑکی نے مجھے 1000 روپے پکڑا دیا۔ میں وہ نوٹ پکڑ کر بہت حیران ہوئی۔ پورے مہینے کے بعد میں کام کر کے اتنے پیسے کماتی تھی کہ بامشکل 2000 ملتے تھے، اور اب 3 دنوں میں مجھے 3000 مل گئے تھے، اور وہ بھی بیٹی کے علاج کے نام پر۔ اس دن دوائی بھی صرف 500 کی ہی آئی تھی، باقی 1500 میرے پاس پڑا تھا۔ میں بے حد حیران ہوئی۔
یہ کام کتنا آسان تھا، لیکن یہ تو صرف بیمار ہونے پر ملتا تھا، اور یہ میں کیا سوچنے لگ گئی تھی؟ میرے اپنے دل میں عجیب سا لالچ پیدا ہو رہا تھا۔ خیر اب یہی ہونے لگا، مجھے ذرا سی تکلیف ہوتی یا بخار ہوتا تو میں فوراً اسپتال کی طرف بھاگتی، چاہے اپنے علاج کے لیے جاتی یا بیٹی کے علاج کے لیے۔ جتنی بار بھی میں گئی مجھے اتنی بار ہی وہاں سے پیسے ملے۔ ان پیسوں سے میری بہت سی ضرورتیں پوری ہو گئی تھی۔ وہاں پہ موجود ڈاکٹروں کے ساتھ اب میری کافی اچھی جان پہچان ہو گئی تھی، اور مجھے معلوم تھا کہ کون سا ڈاکٹر اچھا ہے اور کون سا نہیں۔ اسی لیے میں ڈاکٹر کے روپے کے حساب سے ہی اسی ٹائم اسپتال جاتی۔ ایک دن اسی طرح میری بیٹی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ صبح سے اس کے سر میں درد تھا اور جسم پر کپکپی سی تاری تھی۔ میں اسے لے کر اسپتال چلی گئی اور اسی ڈاکٹر کے پاس گئی جہاں میں ہمیشہ جاتی ہوں۔ ڈاکٹر کو اپنی بیٹی کی صورتحال کے بارے میں بتایا تو اس نے چیک کرنے کے بعد کہا کہ اسے 2 گھنٹوں کے لیے ICU میں داخل کروا دو، میں اس کے لیے تمہیں 5,000 دوں گا۔ ڈاکٹر نے مجھے جب اتنی بڑی رقم کے بارے میں کہا تو میں فوراً مان گئی اور اپنی بیٹی کو ICU میں داخل کروا دیا۔ ڈاکٹر نے میری بیٹی کو بے ہوش کر دیا اور 2 گھنٹوں کے بعد ڈاکٹر نے اسے چھٹی دے دی اور مجھے 5,000 روپے دے دیا۔ میں بڑی خوش اور مطمئن ہو کر گھر لوٹی۔ اب میں تقریباً ہر روز ہی اپنی بیٹی کو وہاں پر لے کر جاتی اور ڈاکٹر کے پاس اسے چیک اپ کرواتی، اور 2 گھنٹے ICU میں رہنے کے بعد وہ 5,000 روپے مجھے دے دیتا۔ کچھ دن بڑے اچھے گزر گئے، میرے پاس کافی رقم جمع ہو گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار میں نے اتنی رقم ایک ساتھ دیکھی تھی۔ میں بہت خوش تھی، لیکن اس دوران میرا دھیان اپنی بیٹی کی طرف سے ہٹ گیا تھا اور میں نے اس کی صحت پر غور ہی نہیں کیا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر ایک دن مجھے اس کے جسم پر سرخ رنگ کا نشان نظر آیا۔ میں نے پہلے تو اسے نظر انداز کر دیا اور یہی سوچا کہ ہو سکتا ہے کوئی چیز کاٹ گئی ہوگی، لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر ایک سرخ رنگ کا نشان نظر آیا تو اب صحیح معنوں میں مجھے تشویش ہوئی۔ نہ جانے یہ نشان کس بات کا تھا۔ میں نے اس کی قمیض ہٹا کر دیکھی تو دنگ رہ گئی۔ اس کے جسم پر کافی جگہ پر سرخ رنگ کے نشان بنے ہوئے تھے۔ مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہوئی اور دل میں کئی طرح کے وسوسے سر اٹھانے لگے۔ نہ جانے یہ نشانات کس چیز کے تھے۔ میں پریشان ہو گئی اور اسے اسی طرح اسپتال لے گئی۔ وہاں پر اسپتال میں ڈاکٹر نے اسے فوری طور پر داخل کر لیا اور 11 ڈاکٹر اس کا معائنہ کرنے لگے، اور پھر انہوں نے میری بیٹی کے مختلف ٹیسٹ کیے، جس کے بعد پتہ چلا کہ میری بیٹی کو کچھ ایسا ٹیکا لگا تھا جس کی بدولت اس کے جسم میں انفیکشن ہو گیا ہے اور اب اسے یہاں پر داخل کروانا پڑنا تھا۔ میں بے حد پریشان ہو گئی۔ میری زندگی میں میری بیٹی کے علاوہ میرے لیے اور کوئی قیمتی نہیں تھا، اور اب نہ جانے وہ کس بیماری میں مبتلا ہو گئی تھی کہ مجھے سوچ کر ہی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میری بیٹی کو اسپتال میں داخل کر لیا گیا۔ مختلف ڈاکٹر اس کا معائنہ کرتے رہتے۔ میں ہر وقت اپنی بیٹی کے پاس موجود ہوتی۔ گھر پر میرا شوہر اسی طرح پڑا رہتا۔ بیٹی کی بیماری نے بھی اسے نہیں بدلا تھا، اور اب تو مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی میری بیٹی صحت مند ہوگی میں اس کی شادی کر کے اسے رخصت کر دوں گی، لیکن اسپتال میں ہی میری بیٹی کو کافی دن لگ گئے۔ ڈاکٹر مسلسل اس کے ٹیسٹ کرتے رہتے اور اسے ڈرپ میں لگاتے رہتے۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آخر کیا ہو رہا ہے، اور پھر ڈاکٹروں نے اس کے آپریشن کا بتا دیا۔ میں بہت پریشان ہوئی۔ ان کا کہنا تھا اس کے پیٹ میں انفیکشن ہے، اس لیے اس کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ میں بری طرح گھبرا گئی۔ گھر پر بھی کوئی ایسا نہیں تھا جسے حال دل کہتی۔ ساس نے تو شروع دن سے اپنا نہیں سمجھا اور شوہر کبھی اپنا بنا نہیں۔ میں نے اپنی ماں کو ہی بلا لیا۔ ماں بیچاری بھی پریشان ہوتی ہوئی میرے پاس آ گئی۔ وہ مجھے تسلیاں دیتی اور کہتی کہ پریشان مت ہو بچی، ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈاکٹر نے اگلے ہی دن میری بیٹی کا آپریشن کر دیا اور پھر کچھ دن تک وہاں اسپتال میں رہنے کے بعد اسے چھٹی دے دی۔ ڈاکٹر نے سارے علاج معالجے کے دوران میری بیٹی کو اچھے خاصے پیسے بھی دیے، لیکن مجھے اب یہ پیسے اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ مجھے ان سے گھن آ رہی تھی۔ میری بیٹی اتنی بڑی تکلیف سے گزر کر آئی تھی اور اب یہ پیسے میرے لیے بے معنی تھے۔ کچھ دن تک تو میری بیٹی بالکل ٹھیک رہی، لیکن پھر ایک دن اسے پیٹ میں شدید تکلیف ہوئی۔ میں اسے اسی اسپتال لے گئی، لیکن وہاں پر اس وقت میرا مطلوبہ ڈاکٹر موجود نہیں تھا، اور دوسرے ڈاکٹر نے مجھے شہر کے بڑے اسپتال لے جانے کے لیے کہہ دیا۔ میں بہت پریشان ہو گئی اور اسی وقت اپنی بیٹی کو لے کر شہر کے بڑے اسپتال میں چلی گئی۔ اندر بیٹی کا علاج ہو رہا تھا اور میں باہر بیٹھی ماضی کو سوچنے لگی، جو میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ میں نے غربت میں آنکھ کھولی اور اسی طرح غربت میں ہی پل کے جوان ہوئی۔
میری اماں لوگوں کے گھروں پر کام کرتی تھی اور وہاں سے جو ملتا وہ گھر پر لا کر ہمیں دے دیتی. ہم بہن بھائی بڑے شوق سے کھا لیتے. غربت میں اماں کے بچے بھی زیادہ تھے اور ہم بہن بھائیوں کے حصے بامشکل آدھی آدھی روٹی آتی. لیکن اماں کے اتنے وسائل ہی نہیں تھے کہ وہ ہمیں پیٹ بھر کے کھانا دے دیتی. ابا تو ویسے ہی نشہ کرتا تھا اور اماں کو مار پیٹ کر اماں سے اس کے پیسے تک لے جاتا. لیکن گھر پر کوئی پیسہ نہیں دیتا. ہم بہن بھائیوں کو ماں نے ہی پالا تھا. اماں بیچاری روتی رہتی اور اپنی قسمت کو کوستی رہتی. اس کے ماں باپ نے بھی اس کی شادی کرتے وقت نہیں سوچا تھا اور یہی حال اماں نے میرے ساتھ کیا تھا. اماں نے میری شادی کرتے وقت بھی نہیں سوچا اور نہ ہی دیکھا کہ لڑکا کماتا بھی ہے کہ نہیں. بس ایک بوجھ کی طرح مجھے سر سے اتار پھینکا. حالانکہ ابھی میں صرف 16 کی ہوئی تھی. لیکن اماں کا کہنا تھا کہ اپنے گھر باہر جا کر اپنی ذمہ داریاں اٹھاؤ. میں کب تک تم لوگوں کو گھر بٹھا بٹھا کے کھلاتی رہوں. اماں بھی کیا کرتی. یہ ساری تلخی حالات کی دین تھی اور اماں کے مزاج میں اتر آئی تھی. اماں نے بہت برے اور کڑے حالات دیکھے تھے اور اب بڑھاپے میں اس کے پاس نہ تو کوئی آسرا تھا اور نہ ہی کسی کا سہارا تھا. سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی تھی. اس لیے ماں نے پہلے بیٹیوں کا بیاہ کرنے کا سوچا اور سب سے پہلے ہم 2 بہنوں کو رخصت کر دیا. میری جہاں پر شادی ہوئی تھی میرا شوہر ایک دکان پر سیل مینی کرتا تھا اور اماں کو انہوں نے یہی بتایا تھا کہ وہ بڑا اچھا کماتا ہے. لیکن جب سے میری شادی ہوئی تھی میں نے اسے گھر پر ہی پڑے دیکھا. وہ ہر وقت بستر پر لیٹا رہتا یا پھر ٹی وی دیکھتا رہتا. شروع کے دنوں میں تو مجھے بھی جھجک ہوتی تھی اور میں نے اسے کبھی کام پہ جانے کا پوچھا ہی نہیں. مجھے یہی لگتا تھا کہ شاید شادی کی وجہ سے چھٹیاں لی ہوئی ہیں. لیکن جب ایک دن میں نے جھجکتے ہوئے اسے کام پہ جانے کی بات کی تو وہ تو جیسے آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا میں کیوں کام کروں. کام کرتی ہے میری جوتی. اور خبردار آئندہ تم نے میرے کام کرنے کے حوالے سے کوئی بات کی. وہ اتنے غصے سے چلایا کہ میں ڈر گئی اور خاموش ہو گئی. دوبارہ میں نے اسے کام کے بارے میں نہیں پوچھا. لیکن میری ساس مجھے کہنے لگی بہو اسے کام کے لیے مت کہنا. میں نے اسے بڑے لاڈلوں میں پالا ہے. ہاں اگر تجھے پیسے کی ضرورت ہے یا تجھے کسی چیز کی ضرورت ہے تو تو کام کر لے. جس طرح میں لوگوں کے گھروں میں کھانے پکانے کا کام کرتی ہوں تو بھی کوئی کام دیکھ کر پکڑ لے اور اپنی ضروریات پوری کر. میرا بیٹا تو شہزادہ ہے شہزادہ اور اسی طرح ہی پل کر جوان ہوا ہے. اب میں اسے کیسے زمانے کی سختی کے حوالے کر دوں. میری ساس کے لہجے میں اپنے بیٹے کے لیے پیار ہی پیار تھا. اپنی ساس کے اس دوہرے معیار کو دیکھتے ہوئے میں حیران رہ گئی اور مجھے سمجھ نہ آئی کہ اب میں کیا کروں. اماں سے بھی اس بات کی شکایت نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اماں نے بھی اپنے سر سے ایک بوجھ کی طرح اتار پھینکا تھا اور دوبارہ پلٹ کر تو خبر بھی نہیں لی. جبکہ ابا تو پہلے ہی کسی گنتی میں نہیں تھے. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری زندگی بھی اماں کی طرح ہی گزرے گی. اماں کے حصے میں ایک نشئی مرد آیا تھا اور میرے حصے میں ایک کام چور اور ہڈ حرام مرد آیا تھا. اسی دوران شادی کو 2 ماہ ہو گئے. میرا شوہر اب بھی گھر پر ہی موجود تھا. وہ کام پر نہیں جاتا تھا اور میری بری قسمت کے اب میں بھی ماں بننے والی تھی. اور میں اب زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ آدمی تو کام پر نہیں جائے گا اور جیسے پہلے گھر پر پڑا رہتا تھا اب بھی ویسے ہی پڑا رہے گا. اور میرے اس خدشے کی تصدیق ہو بھی گئی. جب میں نے اس بچے کے بارے میں بتایا تو اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں آئی اور اس نے ایسے رد عمل کا اظہار کیا جیسے کہ یہ کوئی معمول کی بات ہو. حالانکہ میرا خیال تھا کہ بچے کے بارے میں سن کر وہ خوش ہو جائے گا اور کام کاج کی طرف دھیان دے گا. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور میرا دل بجھ سا گیا. زندگی میں پہلی بار مجھے اس شخص سے نفرت سی محسوس ہوئی. اپنے دل میں اس کے لیے میں نے شدید نفرت محسوس کی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسی وقت اسے چھوڑ کر چلی جاؤں. لیکن یہ ممکن ہوتا تو میں پہلے ہی کر لیتی. اپنی پریگننسی کا وقت بھی میں نے بہت مشکل سے گزارا. گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہوتا نہیں تھا اور سارا دن کولہوں کی بیل کی طرح کام ختم ہی نہیں ہوتے تھے. میری ساس نے تو ہر ذمہ داری میرے سر پر ڈال دی تھی. میں سارا دن تھک کر چور ہو جاتی اور 1 منٹ بھی فرصت کا نہ ملتا. خدا کر کے یہ 9 ماہ گزرے اور پھر میں نے درد کے پل صراط سے گزرتے ہوئے ایک خوبصورت اور صحت مند بچی کو جنم دیا. جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو میں بے تحاشا رونے لگی. مجھے اندازہ ہو گیا کہ میری جیسی ایک اور عورت اس دنیا میں آ چکی ہے. حالانکہ میری ماں اس وقت میرے پاس ہی موجود تھی. مجھے روتا دیکھ کر وہ کہنے لگی پاگل کیوں رو رہی ہے. بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں. کوئی بات نہیں اللہ تجھے بیٹا بھی دے گا. اماں یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید میں بیٹی کے پیدا ہونے پر رو رہی ہوں اور مجھے بیٹا چاہیے تھا. حالانکہ یہ بات نہیں تھی.
میں تو اس کے نصیبوں کی وجہ سے رو رہی تھی، کیونکہ جیسے میرے نصیب تھے، جیسے میری ماں کے نصیب تھے، میری بیٹی کے نصیب کون سا مختلف ہونے تھے۔ جیسے ہی میری بچی 2 ماہ کی ہوئی، اب مجھے بھی کام کرنے کی ضرورت پیش آ گئی، کیونکہ اور کچھ نہیں تو اپنی بچی کی ضرورتوں کے لیے تو مجھے پیسے چاہیے ہی تھے۔ اس لیے مجھے باہر کا رخ کرنا پڑا، جبکہ میرے شوہر کو تو ابھی بھی کوئی شرم نہیں تھی۔ وہ ابھی بھی اسی طرح بستر پر پڑا رہتا۔ میں نے بھی اپنے علاقے کے قریب ایک اچھے گھر کا کام پکڑ لیا اور وہاں پر صفائی ستھرائی اور کپڑے دھونے لگی۔ مجھے معقول پیسے مل جاتے، چھوٹی بچی کو میں اپنے شوہر کے پاس ہی چھوڑ جاتی، وہ اس کے پاس لیٹی کھیلتی رہتی، اور جب وہ رونے لگتی تو وہ اسے فیڈر دے دیتا۔ اتنی ہی اس کی بہت مہربانی تھی کہ وہ بچی کو دودھ پلا دیتا تھا، اور میں 2-3 گھنٹوں میں کام ختم کر کے گھر واپس آ جاتی۔ حالانکہ مجھے وہاں پر بھی بیٹی کی فکر لگی رہتی، گو کہ یہاں پر ابھی اتنے زیادہ پیسے نہیں ملتے تھے، اس لیے میرا ارادہ تھا کہ میں گھر پر بیٹھ کر بھی کچھ کام کروں تاکہ اس سے بھی 4 پیسے ہاتھ میں آتے۔ میری بیٹی اب آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی تھی، میں اپنی ساری توجہ اس کی طرف ہی رکھتی۔ میرے شوہر کو تو اپنی جوان ہوتی بیٹی کا بھی احساس نہیں تھا، اور وہ اپنی ہی موج مستی میں لگا رہتا، سارا دن بستر پر پڑا رہتا۔ میں ایک دم چونک اٹھی، کیونکہ نرس مجھے بلانے آئی تھی۔ میں اندر ڈاکٹر کے کمرے میں آئی تو وہاں پر جانے کے بعد صحیح معنوں میں میرے اوپر آسمان ٹوٹ پڑا، جب ڈاکٹر نے میری بیٹی کا چیک اپ کرنے کے بعد بتایا کہ اس کا ایک گردہ نہیں ہے۔ کیا اسے کوئی بیماری تھی؟ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، اور میں نے کہا بس اس کو انفیکشن ہوا تھا اور اس کا آپریشن کروایا تھا۔ لیکن وہ ڈاکٹر کہنے لگا کہ جس کسی نے بھی اس کا آپریشن کیا ہے اس نے اس کا گردہ نکال لیا ہے، اور اب تمہاری بیٹی کا ایک گردہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں صحیح معنوں میں پریشان ہو گئی اور رونے لگی۔ مجھے اب سمجھ میں آئی تھی کہ وہ اسپتال مریضوں کو اس طرح پیسے کیوں دیتا ہے۔ وہ مریضوں کے گردے نکال کر بیچتے ہیں، انہیں بہانے سے اس طرح کی دوائیاں دیتے ہیں کہ ان کے اندر انفیکشن پھیل جاتا ہے، جس کی بدولت وہ بیمار ہو کر اسپتال میں داخل ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر کسی نہ کسی بہانے ان کو آپریشن کا کہہ کر ان کا گردہ نکال لیتے ہیں۔ مجھے سمجھ میں آئی تھی کہ اس اسپتال میں ڈاکٹر نہیں بلکہ بھیڑیے بیٹھے ہوئے تھے۔ میری بیٹی آپریشن سے بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی اور بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی۔ وہاں شہر کے بڑے اسپتال میں وہ کتنے دن داخل رہی اور پھر جا کر اس کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تھی۔ یہ سارا عرصہ میں نے بہت پریشانی اور فکر میں گزارا تھا۔ میرا شوہر ایک بار بھی نہیں آیا تھا، اور نہ ہی اس نے اپنی بیٹی کی خبر لی۔ وہاں سے میری بیٹی کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا اور میں واپس گھر آ گئی تھی۔ گھر پر بھی آئی تو نہ تو میرے شوہر نے اس کی کوئی خیر خبر معلوم کی، اور نہ ہی میری ساس نے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھا۔ لیکن اب مجھے ان کی پرواہ بھی نہیں تھی، میرا مقصد کچھ اور تھا۔ اسی لیے میں اسپتال چلی گئی اور وہاں پر جا کر شور مچانا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر، نرس، سٹاف سارے باہر نکل آئے۔ وہ سب مجھے چپ کروانے لگے ہوئے تھے، لیکن میں کیسے چپ کر جاتی؟ میری بیٹی کا اتنا نقصان کر دیا تھا، اس کی صحت کے ساتھ ایسا غنونا کھیل کھیلا تھا کہ وہ بیچاری موت سے بچ کر دوبارہ زندگی میں آئی تھی۔ وہاں کے ڈاکٹر میرا منہ بند کرنے کے لیے مجھے پیسے دے رہے تھے، لیکن میں نے اپنا منہ بند نہیں کیا۔ وہیں پر کسی نے میری ویڈیو بنا کر میڈیا پر ڈال دی، اور پھر راتوں رات میری ویڈیو کو اتنی شہرت ملی کہ وہ اسپتال بدنام ہو کر رہ گیا۔ میڈیا پر اس کیس کو خوب اچھالا گیا، ڈاکٹروں کے انٹرویو ہوئے، حالانکہ ڈاکٹروں نے اس بات کو جھٹلانے کی مکمل کوشش کی تھی۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ میری بیٹی کو انفیکشن ہو گیا تھا، جس کی بدولت اس کا آپریشن کرنا پڑا، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ لیکن جب ڈاکٹروں سے اس بات کا ثبوت مانگتے تو ان کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ میڈیا کے اوپر اس کیس کے آنے کے بعد اسپتال کی شہرت کافی خراب ہو گئی تھی، اور ڈاکٹروں کے کیریئر پر ایک سوالیہ نشان بن گیا تھا۔ یوں میں اخلاقی طور پر یہ کیس جیت چکی تھی۔ مجھے اپنی بیٹی سے بڑھ کر اب کچھ بھی عزیز نہیں تھا، اور میں یہی چاہتی تھی کہ میری بیٹی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو۔ اسی لیے میں نے اسپتال جا کر ڈاکٹروں کو بے نقاب کرنا چاہا، اور اللہ نے میری مدد کی، اور وہاں پر ایک میڈیا پرسن نے میری ویڈیو بنا کر میری آواز ہر خاص و عام تک پہنچا دی۔ عدالت از خود اس کیس کا نوٹس لے لیا، اور پھر کچھ سنوائیوں کے بعد اس اسپتال کو سیل کر دیا گیا۔ مجھے میری بیٹی کی غلط علاج اور اس کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کرنے پر 1 کروڑ ہرجانہ ادا کیا گیا، اور اب تو میری قسمت بدل گئی تھی۔ میں نے وہ سارے پیسے اپنی بیٹی کے لیے فکس کروا دیے تھے، جبکہ اتنے پیسے دیکھ کر میرے شوہر اور میری ساس کا مزاج بھی بدل گیا۔ وہ میرے آگے پیچھے پھرتے، میری بیٹی کے ساتھ محبت جتاتے، اسے بہانے سے اپنے پاس بلاتے۔ لیکن میں ان کی طبیعت اچھی طرح جانتی تھی، میں ان کے لالچ کو سمجھتی تھی۔
لیکن مجھے اب ان سے کوئی انسیت نہیں تھی، جنہوں نے میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ نہیں دیا، تو میں اب ان کے دکھاوے کی محبت کا کیا کرتی؟ اسی لیے میں نے اپنی بیٹی کے نام ایک گھر خریدا اور اس کے ساتھ وہیں پر شفٹ ہو گئی۔ بینک سے جو ڈپازٹ کے پیسے آتے تھے اس کے ساتھ ہماری اچھی خاصی گزر بسر ہونے لگی۔ لیکن آج بھی جب کبھی میری بیٹی اس تکلیف سے تڑپ اٹھتی ہے تو میرا دل رنج میں ڈوب جاتا ہے، اور میں خود کو مجرم تصور کرتی ہوں کہ اگر میں پیسوں کے لالچ میں اسے اس اسپتال نہ لے کر جاتی تو شاید اس کے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ اگر میں نے اپنی بیٹی کے علاج کی صحیح پیروی نہیں کی ہوتی تو شاید اس کے ساتھ کچھ ایسا نہ ہو۔ اب میرے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔